अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा अशरा है। इस अशरे में हर मोमिन को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत और अपने गुनाहों से छुटकारे के लिए दुआ करे। फ़ज़ीलत रमज़ान, फैज़ान रमज़ान से मुतल्लिक़ा मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ और अब आगे मैं आपको बताता हूँ, और इसी में मैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली दुआएं और दीगर चीज़ें भी आपको बताता चलूँगा। रिवायत है कि हज़रत सैयदना उमर बिन शुरहबील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक ऐसा शख्स इंतकाल कर गया जिसको लोग मुत्तकी समझते थे, और जब उसे दफन किया गया तो उसकी कब्र में अजाब के फरिश्ते आ पहुँचे और फिर कहने लगे, हम तुझको अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के 100 कोड़े मारेंगे। उसने खौफज़दा होकर पूछा, मुझे क्यों मारोगे? मैं तो परहेजगार आदमी था। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो 50 ही मारते हैं। लेकिन वो बराबर बहस करता रहा, हत्ता कि फरिश्ते एक कोड़े पर आ गए और उन्होंने एक कोड़ा मार ही दिया, जिससे तमाम कब्र में आग भड़क उठी और वो शख्स जलकर खाक सतर यानी राख हो गया। फिर उसको जिंदा किया गया तो उसने दर्द से तिलमिलाते हुए फरियाद किया कि आखिर मुझे ये कोड़ा क्यों मारा? तो उन्होंने जवाब दिया कि एक रोज़ तूने बेवजू नमाज पढ़ ली थी और एक रोज़ एक मजलूम तेरे पास फरियाद लेकर आया था और तूने फरियाद रसी ना की थी। बहवाला शरह सुदूर। मोमिन भाइयों, आपने देखा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल नाराज़ हुआ तो उसने एक नेक परहेजगार शख्स की भी गिरफ्त फरमाई और उसके हालेजार पर रहम फरमाया। और इसी तरह से नापतौल में कमी करने वाले लोग, वो लोग जो नापतौल में कमी करते हैं, उनसे मुताल्लिक़ा एक हिकायत बयान करता हूँ। हज़रत सैयदना हारिस मुसाहिबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स गल्ला मापने वाला था, उसने इस काम को छोड़ दिया और फिर इबादत इलाही में मशगूल हो गया और वो मर गया। तो उसके बाद असहाब ने उसे ख्वाब में देखा तो पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या मामला किया? तो उसने कहा कि मेरा वो पैमाना जिससे मैं गल्ला वगैरह मापा करता था, उसमें बेएहतियाती की वजह से कुछ मिट्टी सी बैठ गई थी, जिसको मैंने लापरवाही के सबब साफ ना किया। तो हर मर्तबा गल्ला नापते वक्त बक़दरे उस मिट्टी के गल्ला कम हो जाता और मैं इस कसूर के सबब इताब में गिरफ्तार हूँ। इसी तरह एक और शख्स भी अपनी तराजू को मिट्टी वगैरह से साफ नहीं करता था और इसी तरह चीज़ तौल देता था। जब वो मर गया तो उसके कब्र में भी अज़ाब कब्र शुरू हो गया, यहाँ तक कि लोगों ने उसकी कब्र में भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। बाज़ सालिहीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कब्र में चीखने चिल्लाने की आवाज़ों को सुनकर उन्हें रहम आ गया और उन्होंने उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की। तो इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अज़ाब को दफ़ा किया। बाहवाला अखलाक़ुस सालिहीन। आज के दौर में देखा गया है कि हराम की कमाई एक बड़ी ही कॉमन सी चीज़ है, बहुत ही इसको अब बुरा भी नहीं माना जाता, सिर्फ कमाई ही समझा जाता है। लेकिन ये कमाई जाती कहाँ? हराम की कमाई जाती कहाँ? इन लर्जा देने वाली हिकायत से लोग दर्स से इबरत हासिल करें, और वो लोग जो कम तौलते मापते हैं या रिश्वत लेते हैं या दुनियावी मामलात में ऐसी रकम लेते हैं जो उन पर जायज़ या वाजिब नहीं है, ऐसे लोगों के साथ क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दोज़ख की गहराइयों में डालेगा और आग के 2 पहाड़ों के दरमियान बिठाकर हुक्म देगा कि इन पहाड़ों को नापो और तौलो, और अगर तुम ऐसा न कर सके तो ये दोज़ख की आग तुम्हें जला डालेगी। लेकिन जब इंसान को मामूली गर्मी की बर्दाश्त नहीं है तो यकीन जानिए दोज़ख की आग की क्या वो बर्दाश्त करेगा। इसीलिए अपने हालेजार पे रहम फरमाइए
اور جائز کمائی کی طرف لوٹ آئیے، نیک رقم کمائیے اور اپنے بچوں اور اپنے اہل خانہ کو نیک کمائی سے ہی پرورش دیں۔ ایک تنکے کا بوجھ۔ اب ایک ایسے نوجوان عابد کی حکایت سنیے جو باوجود پرہیزگار ہونے کے ایک معمولی سے تنکے کی وجہ سے پھنس گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے ہر قسم کے گناہوں کی توبہ کی اور 70 سال تک مسلسل عبادت کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ اس کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ کسی سائے کے نیچے آرام بھی نہ کرتا اور نہ ہی کوئی عمدہ غذا کھاتا، حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعض دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے دریافت کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا حساب لیا اور پھر سب گناہ بخش دیے، مگر میں کیا کروں؟ ایک تنکا جسے میں نے اس کی مالک کی مرضی کے بغیر لے لیا تھا اور اس سے دانتوں میں خلال کیا تھا، وہ تنکا اس کے مالک سے معاف کرانا رہ گیا تھا۔ افسوس، صد افسوس، اسی کے سبب مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ باوالا اخلاق الصالحین، لرز جاؤ اسلامی بھائیوں، تھرا اٹھو گے کہ قہر قہار عز و جل جب جوش پر آتا ہے تو بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جب پکڑ کرنے پر آتا ہے چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر وہ گرفت فرما لیتا ہے کہ اس کا خلال کیا گیا ایک تنکا اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے بہتر امیدیں رکھیں اور اس کے سے ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ اگر ہم نے کسی بندے کا حقوق دبا لیا ہے یا اس کو ہم نے غلط الفاظ کہے ہیں، آنکھیں دکھا کر ڈرایا ہے، بے وجہ دھمکایا ہے یا غصہ کیا ہے یا ناراض ہوئے یا اس کا دل دکھایا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کی، الغرض کسی بھی بلا عذر صحیح دل آزاری کی یا قرضہ وغیرہ کھا لیا تو بغیر مجبوری کے ادائے قرض میں تاخیر کی، یاد رکھیے اگر آپ نے کسی سے قرض لیا اور آپ کے پاس ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے مگر کھانے کے اسباب وغیرہ بیچ کر قرض وغیرہ ادا کیا جا سکتا ہے تو ایسا بھی کرنا پڑے گا۔ قرض ادا کرنے کی ممکن صورت ہونے کے باوجود بھی آپ قرض کی ادائیگی میں اگر تاخیر یعنی دیر کرتے رہیں گے تو اس کے ایک ایک لمحے کا عذاب آپ کے اوپر ہے، خواہ آپ جاگتے رہیں یا سوتے رہیں۔ گویا اس کو یوں سمجھیے کہ ادائیگی قرض تک مسلسل ایک گناہوں کا میٹر آپ کے خلاف چلتا رہے گا۔ الامان والحفیظ، جب قرض کی ادائیگی میں تاخیر کا وبال ہے تو جو کوئی پورا قرض دبا لے تو اس کا انجام کیا ہوگا خود آپ بہتر سمجھیں۔ 3 پیسے کا وبال، حکایت سنیں 3 پیسے کا وبال۔ امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں علماء کرام سے نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کا 3 پیسہ قرض دبا لے گا تو کل قیامت کے روز بروز محشر اسے 3 پیسوں کے عوض 700 بجماعت نمازیں قرض خواہ کو دینی پڑ جائیں گے۔ بہرکیف دنیا میں کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا جب تک مظلوم کو راضی نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کی خلاصی یعنی چھٹکارا ناممکن ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اپنے فضل و کرم سے قیامت کے روز مظلوم کو اس بات پر راضی کر دے گا کہ وہ اپنے بھائی کا حق معاف کر دے بصورت دیگر اور اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گے اور اسے بھی مظلوم یا مظلومین کے حقوق ادا نہ ہوئے تو مظلومین کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اس طرح وہ ظالم اگرچہ دنیا میں نیک و پرہیزگار رہ کر بڑی بڑی نیکیاں لے کر قیامت میں آیا ہوگا مگر بندوں کے حقوق ضائع کرنے کے سبب بالکل مفلس و کلاش ہو جائے گا اور اسی وجہ سے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ واللہ عالم۔ قیامت میں مفلس کون؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تاجدار کونین آقائے دو جہاں سرور کائنات
اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے استفسار فرماتے ہیں کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میری امت سے قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے۔ تو آپ نے فرمایا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ لے کر تو آئے مگر ساتھ ہی کسی کو اس نے دل آزاری کی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا خون کیا ہو، کسی کو مارا ہو، تو مدعی آ جائیں اور عرض کریں کہ اے پروردگار عز و جل، اس پر میرا حق بنتا ہے، اس نے مجھے مارا، اس نے میرا مال کھایا، اس نے میرا قتل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں ان مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے مظلوموں کو دے دے۔ تو اگر نیکیاں ختم ہو جائیں اور کوئی نیکی باقی نہ رہے اور اگر مزید حقدار باقی ہوں تو اس کے گناہ بھی اس پر ڈالے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ کا حکم سنایا جائے گا، وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ بحوالہ ترمذی اور صحیح مسلم۔ یعنی حقیقت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے باوجود خالی کا خالی ہی رہ جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ نہ ادا کر دے، یعنی جس کسی کا حق کسی نے دبایا ہو تو اس کا فیصلہ ہونے تک دوزخ و جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے سے بچائے۔ جو کچھ اس سلسلے میں کوتاہیاں ہو چکے ہیں انہیں آپس میں معاف کرا لینے کی توفیق و مرحمت عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان میں مساکین کی خبرگیری اور خدمت نیز نوافل وغیرہ کے ہمیں بے حد فضل و فضائل عطا فرمائیں، ہم سب کی تمام جائز مقاصدیں پورے فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر کے تمام اہل خانہ کو اس موذی امراض و بیماریوں سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ تمام مومنین کے کاروبار میں خیر و برکت اور ترقی و عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی سے میری درخواست ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے سبھی سامعین کو، میرے سبھی دیکھنے سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بہت سی نعمتوں اور نیکیوں سے مستفیض فرمائے، اللہم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔